صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اللہ جل جلالہ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بڑے ہی عمل کرنے والے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ہم خوب محل بنائیں گے۔ تو فرمایا اللہ پاک اس سے بھی پاک ہے، یہ اللہ پاک زیادہ دینے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے محل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت میں دیکھ کر آئے ہیں، آ کر بتایا کہ تیرا محل ہم نے دیکھا، میرا جی چاہ کہ اس کو اندر جا کر دیکھوں، لیکن عمر تیری غیرت یاد آ گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کیا غیرت، آپ ہمارا محل دیکھ لیتے۔ تو یہ بشارتیں حاصل کر کے کہ عمر فی الجنہ، کہ عمر جنتی ہے، اس کے باوجود دل میں یہ تمنا ہے کہ ہم خوب محل بنائیں گے۔ تو یہ سورہ اخلاص اس لیے 10 مرتبہ پڑھوائی ہے کہ چلو ہم بھی کچھ کر لیں، اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ بھئی کام تو کام سے ہوتا ہے، نہ کہ حسن کلام سے ہوتا ہے، ذکر کے التزام سے ہوتا ہے، فکر کے اہتمام سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا صرف باتیں کر رہا ہے، محل بنانے کی، زمین بونے کی باتیں کر رہا ہے، لیکن کام نہیں کرتا تو وہ کام نہیں ہوتا۔ دین کی بات سننا بھی ثواب ہے، سنانا بھی ثواب ہے، لیکن اصل مقصد تو عمل ہے کہ اپنے علم پہ عمل ہو جائے۔ تو الحمدللہ چلو کسی درجے کا اس پہ عمل ہو گیا، تو اسی کو ہم ایصال ثواب کریں کہ امید ہے جن کے لیے ایصال ثواب کریں گے اللہ پاک ان کو بھی محل عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز تھوڑی جی مٹھی کر جائے، تھوڑی مٹھی کر جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر حقوق ہیں کچھ، کہ جب وہ دعوت کرے تو قبول کرے، کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ بعض دفعہ کو عذر ہوتا ہے، اس کے لیے یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر کوئی نہیں پہنچ سکتا، کسی سے محبت ہے تو پکا کر گھر بھی بھیج سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ دعوت ہے۔ بعض دفعہ اس پہ عمل کر لیتے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں، ہمارے دوست بھی کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا دوسرا حق یہ بھی ہے، اگر مسلمان کو چھینک آئے اس پر وہ کہے الحمدللہ، تو اس کا جواب دے یرحمک اللہ۔ بعض دفعہ چھینکنے والے کوئی یاد نہیں ہوتا، وہ ہی نہیں کہتا الحمدللہ، تو پھر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ نہیں کہا، تو اب اس پہ سننے والے پر یہ واجب نہیں کہ وہ جواب دے۔ اگر کسی کو چھینک آئے تو وہ آواز سے کہہ دے، جو پاس بیٹھے ہوئے سن لے الحمدللہ، تو پھر اس کے جواب میں کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ یہ حق ہے مسلمان کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جسم میں جب روح پھونکی گئی ناک کی طرف سے، تو پھر ان کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ جواب آیا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی سکھایا ہے
ہاں اگر کسی کو چھینک آئی بیماری کی وجہ سے 2 مرتبہ سے زیادہ، پھر وہ بیماری ہے، پھر اس پر جواب دینا کہنا یہ نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ ہے 1-2 مرتبہ بیماری نہ ہو۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مسلمان مریض ہو اس کی عادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، یہ بھی اس کا حق ہے، لیکن اس کو تنگ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اب گپیں مار رہا ہے اور وہ پریشان ہے کہ یہ اٹھے اور میں کروٹ بدلوں، یا بعض دفعہ بولنے سے تکلیف ہوتی ہے، جو بیمار ہوتا ہے اس کے پاس آواز سے زیادہ بولا جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی جائے تھوڑی دیر پوچھے، اگر وہ پوچھنے کے لائق ہے، بولنے کے لائق ہے تو اس سے پوچھ لے کیا حال ہے، بازو پہ ہاتھ بھی رکھ سکتا ہے، دعا بھی لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گا، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ جو بیمار پرسی کرنے والا ہے اگر صبح کے وقت جائے تو شام کے وقت تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اگر شام کو جائے تو صبح کے وقت جائے تو شام تک، لیکن اگر بیمار بولنے کے قابل نہیں ہے تو اس کو نہ بلایا جائے، اس کے گھر والوں سے پوچھ لیا جائے کیا حال ہے مریض کا۔ تو زیادہ تجویزیں بھی نہیں دینی چاہیے۔ ایک آدمی کے 50 آدمی گئے، 10 آدمی گئے بیمار پرسی کے لیے، ایک کہتا ہے گجرانوالہ لے جاؤ، دوسرا کہتا ہے سرگودی لے جاؤ، تیسرا کہتا ہے اسلام آباد لے جاؤ، ایک اور آیا وہ کہتا ہے سیالکوٹ لے جاؤ، اور کوئی آیا تو کراچی لے جاؤ۔ اس طرح بھی گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں، مشورے دینے والے اتنے مشورے دیتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کریں، اور شرمندہ بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہر بیماری والا جو گھر والے ہوتے ہیں جی تو ان کا یہی چاہتا ہے جلدی بیمار ٹھیک ہو جائے، کوشش کی جائے، تو زیادہ بھی اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی بیمار پرسی کے لیے گھر سے نکلتا ہے ہو اللہ کی رضا، وہ ایسے جیسے اللہ کی رحمت میں گھوتے کھا رہا ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ فوت ہو جائے تو پھر اس کا جنازہ پڑھا جائے، وہ آبادی پر فرض کفایہ ہے، یعنی ساری آبادی نہ بھی پڑھے لیکن لوگ چلے جائیں گھروں میں سے کچھ، تو ساری آبادی کی طرف سے وہ فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے عورتیں نہیں جاتی، بعض دفعہ میں نے عورتوں کو بتایا کہ عورتوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو یہ نماز جنازے کا ثواب لے لیتے، ہم مروں نہیں، گھر سے اگر مرد چلا گیا ہے تو عورتوں کو بھی ثواب مل گیا، سارے گھر والوں کو۔ آبادی سے چند لوگ چلے گئے ہیں تو فرض کفایہ ادا ہو گیا ہے، سب کو ثواب ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی حق ہے کہ اگر فوت ہو جائے آدمی مسلمان تو اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ اور فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جس کا ثواب آدمی کو ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ نیک اولاد چھوڑ کر جائے، لوگ فوت ہو جاتے ہیں لیکن اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھا گیا، نماز کی طرف تلقین کر گیا، وہ نمازی بن گیا، یا کسی اور نیکی پہ لگا دیا، تو نیک اولاد کے اعمال کا ثواب وہ والدین کو ملتا رہے گا۔ ویسے بھی کسی کو بھی اگر کوئی لگا گیا، محلے میں کوشش کر کے کوئی آدمی نمازی بنا گیا اور یا علم پڑھنے پہ لگا گیا تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ نیک اولاد کا ثواب یہاں تک کہ فرمایا کہ ایک آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے آخرت میں، تو وہ پوچھتا ہے یا اللہ
یہ میرا درجہ بلند ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو بتایا جاتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی ہے، اللہ سے معافی مانگی ہے، ایصال ثواب کیا ہے، دعائے خیر کی ہے، اس کی برکت سے تیرے درجے کو بلند کر دیا گیا۔ یہ آدمی کہ اولاد یہ نیک عمل کرتی ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ نے خود دعا سکھائی ہے اپنے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا، یعنی یہاں بچپن کو یاد دلایا۔ تو اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، چھوٹی سی دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، 5 لفظ ہیں، یہ قرآن پاک میں ہے دعا، اللہ جل جلالہ نے خود سکھائی ہے۔ یہ دعا یاد کر لی جائے تو گئے بگئے اپنے والدین کے لیے یہ دعا کر لی جائے۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ والدین فوت ہو جائے تو تب بھی آدمی دعا کر سکتا ہے، نہیں، زندہ ہیں دعا کرتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ الحمدللہ یہ دعا سکھلانے سے سنانے سے کتنے لوگ ہیں یہاں پر جو یہ دعا کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرتے ہیں، اور بھی دعائیں کی جاتی ہیں، اس لیے کہ نیک اولاد ہوگی، ہم اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لگائیں گے، کوشش ہی ہوتی ہے، ہدایت تو اللہ دینے والے، تو جو وہ نیک اعمال کریں گے والدین کو ثواب ملے گا۔ دوسرا فرمایا ہے کہ کسی کو علم دین پڑھا گیا، قرآن پاک پڑھا کے چلا گیا، وہ پڑھتا رہا یا اس نے آگے پڑھانا شروع کر دیا، کسی کو عالم بنا دیا، علم والے لوگ ہوتے ہیں، اس نے کئی لڑکوں کو بڑھا دیا۔ اب یہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ثواب ملتا رہے گا کہ علم دوسرے کو بڑھا دے، اس نے آگے بڑھا دیا، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے قسم کا۔ اور فرمایا کہ کوئی صدقہ جاریہ ایسا کام کر گیا، نیکی کا دروازہ کھول کے چلا گیا، بس جتنے لوگ نیک اعمال کریں گے اس کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مثلا مسجد بنا کر چلا گیا، کوئی مدرسہ بنا کے چلا گیا، کوئی سرائے بنا کے چلا گیا، کوئی راستہ بنا کے چلا گیا، کسی کا کوئی مکان بنا کے چلا گیا، ہوتا ہے نہ کوئی نیکی ایسی کہ دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب تک وہ چیز باقی رہے گی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی امت کو تعلیم دی ہے، اور لوگ اس پہ کوشش کرتے رہیں کہ بھئی عمل ہو جائے، تو ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جس کی برکت سے ہم دنیا سے جائیں تو ہمیں ثواب ملتا رہے۔ اس لیے ان کاموں کو دیکھنا چاہیے اپنی زندگی کو کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، ہم نے اپنے جنازوں کو بھی سیاست گاہ بنا لیا، اور ہم نے اپنی فاتحہ خوانی کو بھی پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا۔ بس میں نے ایک MPA صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے حلقے میں جایا کریں، لوگوں کی خبر گیری کیا کریں، ان سے پوچھا کریں، کبھی کبھی جا کر کسی گاؤں میں چلے جائیں۔ یہ غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے اگر کوئی مسکرا کر بولے، آپ جیسا آدمی خوش ہو کر مل ہی لے تو یہ جان دینے والے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم جی جنازے پر جاتے رہتے ہیں، جب جنازہ ہو کوئی چلا جاتا ہے، میں چلا جاتا ہوں یا اور کوئی چلا جاتا ہے۔ بھائی جنازے کے وقت بھی جانا چاہیے، جن لوگوں کی برکت سے اللہ نے ایک عظمت دی ہے، ایک شان دی ہے، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بعض لوگ قاعدہ پڑھانے والوں کو بھول جاتے ہیں، وہ اوپر جو بڑا علم جنہوں نے پڑھایا وہ تو یاد ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے بنیاد رکھی وہ ان کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن جو
عقلمند انسان ہے، دانش مند ہے، وہ اپنی بنیادوں کو بھی یاد رکھتا ہے. اگر اونچا جاتا ہے، جتنا اونچا چل جاتا ہے اتنا ہی وہ ڈرتا رہتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کہیں مجھے گرا نہ دے، زیادہ ڈرتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اپنے ماحول میں یہ کہ ہم کوئی ایسی نیکی کر لیں جس کی برکت سے ہماری بھی بخشش ہو جائے، اور وہی آدمی ایصال ثواب بھی کر سکتا ہے. اخلاص سے چھوٹا سا کام بھی کیا ہوا، اس کا اجر اللہ پاک دینے والے بڑا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں اور بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں. پھر ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ اپنے آس پاس دیکھے، دکھ نہ دے کسی کو، چاہے وہ مسجد میں ہے، چاہے وہ محلے میں ہے، چاہے وہ سفر میں ہے، چاہے کسی جگہ پہ وہ کام کے لیے گیا ہوا ہے دفتر میں، کہ ایسے کام نہ کرے دوسروں کو دکھ ملے، دوسروں کو تکلیف ہو. لیکن جو دوسروں کے لیے سکھ کا سامان پیدا کرتا ہے، اللہ جل جلالہ بڑے کریم ہیں، وہ بڑی بڑی عبادتوں کو پھر نہیں دیکھتے، اسی پہ بھی بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فلاں عورت بڑی نماز پڑھتی ہے، روزے بھی بڑی رکھتی ہے، یعنی فرض نماز کے علاوہ نفلیں بھی پڑھتی ہے، رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ اور روزے بھی رکھتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، لیکن اس کے محلے والے اس سے بڑے تنگ ہیں. فرمایا یہ دوست کی ہے. عبادت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آس پاس دیکھے، میں اپنے محلے والوں کو، میں اپنے گاؤں والوں کو تنگ تو نہیں کرتا، میری وجہ سے لوگ پریشان تو نہیں ہیں. کوشش کرے آپ نے، اگر غلطی ہو جائے معذرت کر لے. ایک اور آدمی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت وہ زیادہ نماز بھی نہیں پڑھتی، مثلا فرض نماز پڑھ لی 5 وقت کی، یا روزے بھی زیادہ نفلی نہیں رکھتی، کوئی لمبی چوڑی نفلی عبادت نہیں کرتی، لیکن اس کے محلے والے اس سے بڑے خوش ہیں. فرمایا یہ جنتی ہے. تو یہ ہم نے اپنے ماحول میں دیکھنا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کچھ سکھایا ہے. بعض دفعہ تو لوگ اتنا ایک دوسرے کے دل کو دکھاتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، باتوں باتوں میں گھر آئے ہوئے کو پریشان کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، بلی پانی پی رہی ہے ایک برتن میں، تو وہ ذرا تکلیف میں تھی، پانی پی رہی تھی لیکن تکلیف ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتادہ ذرا برتن کو تھوڑا ٹیڑھا کر دو تاکہ پانی پی لے، آسانی سے پی لے. ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ سواریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خچر پہ، گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. راستے میں جا رہے تھے، ادھر ادھر پھر آپس میں باتیں کر رہے ہیں. فرمایا بلا ضرورت اپنے جانوروں کو کرسیاں نہ بناؤ، سواریوں کو کرسیاں نہ بناؤ. بعض سواریاں سوار سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہوتی ہیں. مطلب کیا کہ ضرورت کے لیے تو سواری کر لو، لیکن اوپر بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنا ضرورت کے بغیر تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. جیسے بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ راستہ روک لیا جاتا ہے، ادھر سے ایک آیا گاڑی والا، ادھر سے آیا، دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ادھر سے بھی باندھے ادھر سے بھی باندھے، لوگ پریشان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ایسا کام کیا جائے جس سے ہمارا فائدہ ہو، معاشرے کا فائدہ ہو، اور پھر جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب. اگر کوئی نیکی آپ نفلی نیکی کرتے ہیں اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت تھا کہ اگر کوئی راستے پر جا رہا ہے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کانٹا پڑا ہوا ہے، اٹھا کر انہوں نے ایک طرف پھینک دیا. تو کہتے ہیں یہ اے اللہ اس کا ثواب میں اپنے والدین کو بخشتا ہوں، والد کو بخشتا ہوں. آگے گیا کوئی ڈھیلا ہے اس کو ایک طرف کر دیا،
تو اس پر بھی صدقے کا ثواب، یا اللہ اس کا ثواب میں اپنی والدہ کو اصالِ ثواب کرتا ہوں۔ ایسا وقت بھی تھا، اس لیے اپنا معمول ہونا چاہیے روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر اصالِ ثواب کرتا۔ زیادہ نہیں ہے تو 100 مرتبہ کلمہ شریف، کلمہ تو سب کو آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، کلمہ شریف پڑھ لے، پھر درود شریف پڑھ لے، یا استغفار کر لے، استغفر اللہ استغفر اللہ، کچھ پڑھ کر، تو یہ اس کا کتنا ثواب فرمایا، تاملہ بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان یہ جو خلا ہے اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے، یہ جس نے 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا۔ تو یہی جو ہے ثواب ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 5 اندھیرے ہیں، اس کے 5 چراغ ہیں۔ اس میں ایک یہ فرمایا کہ قبر اندھیرا ہے، اس کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس چراغ کو بھی جلانا چاہیے۔ اور یہ ثواب اگر چلو کسی کو اب اصالِ ثواب کر دیں گے اس کو بھی ثواب مل جائے گا، جیسے ابھی بتایا ہے کہ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں ایک محل بنتا ہے، تو کسی وقت یہ عمل کر لینا چاہیے۔ اور سوتے وقت اور کچھ نہیں ہے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے، آیت الکرسی پڑھ لی جائے، نہیں تو سورہ اخلاص تو سب کو آتے ہیں، تسبیحات فاطمی ہے وہ پڑھ لی جائے۔ تسبیحات فاطمی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ وظیفہ دیا تھا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ سوتے وقت جب چارپائی پہ بستر پہ آدمی جائے، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ فرمایا بیٹی یہ غلام اور لونڈیوں سے بہتر ہے۔ علماء نے اس کی تاثیر یہ بھی بتائی ہے اس حدیث کے مفہوم میں، اگر کوئی آدمی تھکا ہوا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو اللہ جل جلالہ اس کی تھکاوٹ کو دور فرما دیں گے، اس کا یہ بھی فائدہ ہے، اور آخرت میں اس کا ثواب علیحدہ ملے گا، یہ دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ اس لیے کچھ نہ کچھ جو ہے کر لینا چاہیے، انشاءاللہ کریں گے۔